اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم دو باب پڑھیں گے، باب انفعال اور باب استفعال۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کلمے کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، صحیح یعنی جس کے تمام اصلی حروف صحیح ہوں، بے معنی حرف علت بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور فی الحال ابتدا میں سمجھنے کے لیے اس میں 2 حرف ہم جنس بھی نہ ہوں، حمزہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو صحیح کہتے ہیں۔ جیسے انفعال، انفعال کے اصلی حرف ہیں فا عین لام، ٹھیک ہے، اس میں نہ حرف علت ہے، نہ ہی حمزہ ہے اور نہ ہی کچھ ہے، تو اس کی ماضی کی جب گردان کریں گے انفعل، انفعلا، انفعلو، انفعلت، انفعلتا، انفعلنا، یہ مزید گردان آپ مجھے انشاءاللہ پریکٹس کے بعد بتائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ باب لازم ہوتا ہے یا متعدی؟ لازم اس باب کو کہتے ہیں جو فاعل پر رک جائے، مفعول بہ کی طرف وہ بڑھنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ متعدی اس باب کو کہتے ہیں جو اپنے فاعل لینے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے مفعول بہ بھی دے دو، تو کہتے ہیں باب انفعال متعدی نہیں ہوتا، یہ لازم ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی باب انفعال ہوگا تو آپ کو صرف اس کے فاعل کے ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، باقی اس کا مفعول ہوتا ہی نہیں، مفعول بہ، ٹھیک۔ اچھا، اس باب کی ذرا ہمیں معنی بتائیں گے؟ کہتے ہیں جی ہاں، اس کی جو ہے کیا ہے وہ معنی، میرے خیال میں یہ تو ہم پڑھ چکے تھے یا نہیں پڑھا تھا، بہرحال پڑھ لیتے ہیں آج دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اس کی پہلی معنی یہ اطاعت کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا میں نے غلام رضا کو کہا پانی پلاؤ تو انہوں نے بھی پلا دیا، اس کو عربی زبان میں مطاوعہ کہتے ہیں۔ کیا؟ مطاوعہ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کسرت الکوز، میں نے پیالے کو توڑا، کسرت تو فعل ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو توڑا تو کیا اس نے ٹوٹنے کو قبول کیا؟ یعنی فن کسر، تو اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں ٹوٹنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا میرے بھائی کیا فرما رہے ہو؟ پڑھ چکے ہیں کہ ٹھیک، خوب۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کسر تو یعنی یہ ثلاثی مجرد کی تو اطاعت کرتا ہے، باب افعال کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں ازعجتہ، میں نے اس کو روکا، ازعجتو یہ باب افعال کے ماضی کا 13واں صیغہ ہے۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں فانزعج، پھر وہ بھی جو کیا ہے وہ رک گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی میں نے اسے کہا بیٹا باہر نہیں جاؤ، اس نے بھی کہا ٹھیک ہے سر میں باہر نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ باب جو ہے کیا ہے وہ کبھی کبھی جو ہے کیا ہے جناب مطاوعت کے علاوہ کسی دوسری معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف مطاوعت کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اس باب سے کوئی بھی مثال نہیں آیا، یعنی کوئی ایسا لفظ نہیں آیا کہ جس کے فاعل فعل کی جگہ پر حرف علت ہو۔ البتہ اجوف آیا ہے، وہ بھی اجوف یائی نہیں آیا، اجوف واوی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، الانقیاد، کیا بیٹا؟ الانقیاد، آپ کہتے ہیں یہ تو اجوف واوی نہیں ہے، یہ تو اجوف یائی ہے۔ انقیاد اصل میں تھا انقیواد، ٹھیک ہے۔ اب کاف پر کسرہ ہے، کسرے کے بعد کیا ہے واو، کسرہ کہتا ہے کہ میرے بعد واو نہیں ہونا چاہیے، یا ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے واو کو یا میں تبدیل کر دیا، انقیاد ہو گیا۔ بات واضح ہوگی؟ جب اس کی آپ ماضی کی بھی گردان کریں گے تو آپ کریں گے انقاد۔ اگر کوئی پوچھے انقاد اصل میں کیا تھا، آپ کہیں گے انقود، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ماضی مجہول کی گردان ہوگی انقید، بھائی انقید کیسے ہو گیا؟ اصل میں تھا انقوید، کیا تھا بیٹا؟ انقوید، واو پر کسرہ ثقیل تھا،
وہ کسرہ نقل کر کے ہم نے کاف کو دیا، کاف کے ضمے کو ختم کر دیا۔ اب کاف کا کسرہ کہتا ہے کہ میرے بعد جو ہے کیا ہے وہ واو نہیں ہونے چاہیے، یا ہونی چاہیے، اس لیے انقید، ٹھیک ہے، انقید ہو گیا۔ اچھا باقی مزید عبارت میں پڑھتے ہیں۔ اچھا اجوف یائی آیا ہی نہیں۔ پھر ناقص کی طرف چلتے ہیں تو اس باب سے ناقص واوی نہیں آیا، البتہ ناقص یائی آیا ہے، جیسے ان میں ہا او، کیا ان میں ہا او، اس کا مطلب سوجنا، سوج جانا، کبھی کسی کا ہاتھ سوج جاتا ہے، کبھی کسی کا پاؤں سوج جاتا ہے، تو ان میں ہا او، ان میں ہا او اصل میں تھا ان میں ہا یون، الف زائد کے بعد جب واو یا آئے تو اس کو حمزے میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس لیے جو ہے کیا ہے یہ حمزے میں تبدیل ہو گیا۔ ماضی کی گردان ہوگی ان مہا، اصل میں تھا ان مہیا، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو قلب الف کر دیا۔ اچھا اس باب سے مضاف آیا ہے، یعنی اصلی حروف کی جگہ پر دو ایک جیسے حرف آئے ہیں، جیسے الانصبابو، الانصبابو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی چیز کا گر جانا، جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں ہارجی پون، دودھ کا گلاس بھرا ہوا تھا وہ الٹ گیا، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کی معنی۔ اب انصباب میں دو با آخر میں آئی ہیں، اس میں الف تو زائد ہے، عین الفعل پر بھی با ہے، لام الفعل پر بھی با ہے، اس کی جب گردان کریں گے انصب، انصب اصل میں تھا انصبب، پہلی با کو ساکن کیا، اس کو دوسری با میں ادغام کر دیا تو انصبہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ہے کیا وہ عبارت میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ باب استفعال، باب استفعال کس کے لیے آتا ہے؟ کسی چیز کو، کسی کام کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی استفعال کو جس بھی آپ لفظ سے بنائیں گے، یعنی اس لفظ کی طلب کرتے ہیں، مثلا علم سے بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے علم کو طلب کرنا، خرج سے بنائیں گے تو ہو جائے گا استخراج، علم والا ہو جائے گا استعلام، ٹھیک ہے۔ استخراج کا مطلب کیا ہے؟ میں طلب کرتا ہوں خارج ہونے کو، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایک معنی ہے۔ اس کے بعد دوسری معنی اس کی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، جیسے آپ اناج لے گئے چکی پر، پیس کر اس نے آپ کو آٹا بنا دیا، تو اب ایک حالت سے دوسری حالت، چیز وہی ہے لیکن اس کی حالت تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کبھی کبھی یہ عقیدے کی معنی میں بھی آتا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، بات واضح، تو یہ استفعال صحیح تھا، یعنی اس کے اصلی حروف کی جگہ پر نہ حمزہ تھا، نہ حرف علت تھی، نہ کچھ تھا۔ مثال واوی، مثال واوی کا مطلب یہ ہے فاعل فعل کی جگہ پر حرف علت واو ہو، جیسے الاستجاب، تو آپ کہتے ہیں استجاب میں تو کوئی واو نہیں ہے بیٹا، اصل میں تھا استوجاب، استوجاب، ٹھیک ہے، تو اس کسرے کی وجہ سے واو کو ہم نے یا میں تبدیل کر دیا۔ اب جب اس کے ماضی کی گردان کریں گے استوجب، لیکن یہاں پر واو موجود ہے، یستوجب، فعل مضارع میں بھی واو موجود ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اجوف واوی، یعنی اس سے مثال یائی نہیں آیا ہے، مثال واوی آیا ہے۔ پھر اجوف واوی جیسے الاستقامت، بیٹا استقامت اصل میں تھا استقوامن، کیا تھا؟ استقوامن، استقوامن، عین کلمے کی جگہ پر واو ہے، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ہم نے کاف کو دے دی، اب واو موضع حرکت میں ما قبل فتح واو کو الف میں تبدیل کر دیا، تو ایک الف باب کا تھا، ایک الف واو کی جگہ پہ آ گیا، دو الف جمع ہو گئے تو یہ پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ الف جو عین الفعل کی جگہ پہ تھا اس کو گرا دیا، اس کے بدل میں تا ہم اس کے آخر میں لے آئے استقامتن، جیسے اقامتن میں ہم نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ماضی کی گردان ہوگی استقامہ، استقامہ اصل میں تھا استقوامہ، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو در موضع حرکت ما قبل مفتوح، واو کو الف میں تبدیل کر دیا استقامہ، یستقیمو اصل میں یستقویمو، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اب کسرہ چاہتا ہے کہ میرے بعد واو نہیں ہونے چاہیے، یا ہونے چاہیے،
वाव को हमने या में तब्दील कर दिया। आप सूरह हमद में भी जो पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम इसमें फ़ाइल है, मुस्तकीम असल में था मुस्तक़विमुन, असल में क्या था बेटा मुस्तक़विमुन। वाव की हरकत नकल करके काफ को दी, अब इस कसरे की वजह से वाव को या में तब्दील कर दिया। अच्छा, ना किसे याई अल इस्तिख़बाओ, अल इस्तिख़बाओ का मतलब क्या, खीमा लगाना, जैसे आजकल बेचारे सैलाब ज़दगान खीमे लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो है बेटा इस्तिख़बायुन था, अलिफ के बाद या था, या को हमने हमज़े में तब्दील कर दिया। मादी की गर्दन इस्तख़बया या इस्तख़बयो, फिर इस्तख़बया या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, उसको कल्ब अलिफ कर दिया। लफ़ीफ़ मकरून भी आया है, लफ़ीफ़ मकरून, जैसे अल इस्तिहयाओ, अल इस्तिहयाओ का तर्जुमा क्या है, शर्म रखना, हया रखना। बेटा अल इस्तिहयाओ असल में था अल इस्तिहयायो, दोनों या के बीच में अलिफ तो ज़ायद है। ऐनुल फ़ेल की जगह पर भी हर्फ़ इल्लत या है, लामुल फ़ेल की जगह पर भी हर्फ़ इल्लत या है, तो नतीजे में इसको जो है क्या है, हम लफ़ीफ़ मकरून कहेंगे, दोनों हर्फ़ इल्लत मिले हुए हैं। अच्छा, लफ़ीफ़ मफ़रूक नहीं आया, मुज़ाफ़ आया है अल इस्तितबाबो, इस्तितबाब का तर्जुमा क्या, पूरा होना, ठीक है। जब गर्दन करके इस्ततब, असल में था इस्ततबब, ठीक है बेटा। पहली बा को दूसरी बा में हमने इस इदगाम कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब इन्फ़िआल, इन बाब मुतअद्दी न बाशद, ये बाब मुतअद्दी नहीं होता, मुतअद्दी नहीं होता तो क्या होता है, लाजिम को। अज बराए मुतावअ फ़अल बाशद, ये इताअत करते फ़अल की, यानी सुलासी मुजरद की। जैसे कसर तुलकूज़ फ़न कसर, मैंने प्याले को तोड़ा तो प्याला भी टूट गया, यानी उसने टूटने को कबूल कर लिया। अब अगर आप में से कोई पूछे कसर तुलकूज़ में फ़अल तो नहीं है, या है फ़अल, बेटा कसर तो फ़अल के वज़न पर है ना, तो गोया कि फ़अल हो गया। वह शायद के मुतावै अफ़अल बाशद, और हो सकता है कि बाब इन्फ़िआल अफ़अल की इताअत करे। अफ़अल का मतलब क्या है, बाब इफ़आल। जैसे अज़अजतहु फ़नज़अज, मैंने उसको रोका और वो भी रुक गया। वह बिना नमी शवद इन बाब, और बनाया नहीं जाता, बनाने का तर्जुमा मैंने कहा था क्या, बिना से, नहीं जाता ये नमी शब्द, और बनाया नहीं जाता ये बाब मगर अद चीज़ी के, मगर ऐसी चीज़ से कि दरआन इलाज व तासीर बाशद, जिसमें कोई इलाज हो या जिसमें कोई असर हो। इसलिए तो असर कबूल करने का मतलब होगा। अब देखें, तोड़ना ये एक असर रखता है, ठंडा करना ये एक असर रखता है, गर्म करना ये एक असर रखता है। यानी गुफ्तने मिशवद मसलन इन करम व इन अदम, बेटा इनका इज़्ज़त करना ये क्या तासीर करता है, इसमें क्या इलाज है, कोई इलाज नहीं है। तो इनकरम आप नहीं कह सकते, इसको इनकराम बाब इफ़ाल में नहीं ले जा सकते। इन अदम ख़त्म करना, तोड़ना अलग चीज़ है, ख़त्म करना अलग चीज़ है, ये भी इसमें नहीं जाएगा। वग़ैर इन्हा, और इन दो लफ्ज़ों के अलावा कोई और चीज़ें जिनमें असर और इलाज न हो, उनसे ये नहीं बनता है। ज़ीरा के सरफ़ियून चुन मुख्तस साख्तंद इन बाबरा बे मुतावे, सर्फ वालों ने चून जैसे मखसूस कर दिया है इस बाब को मुताबिअत के लिए, पस इल्तज़ाम नमूदंद, तो वो पाबंद हो गए हैं कि बिना नहाद शवद के बनाया जाए इन बाब, ये बाब अज चीज़ हाई के ऐसी चीज़ों से कि असर ज़ाहिर बाशद, जिनका असर जो है क्या होता हो बेटा, ज़ाहिर होता हो। अज जहत तकवीत इन माना के ज़िक्र करते शुद्ध, भाई उसका असर ज़ाहिर क्यों हो, ताकि ताकत पहुँचे, ठीक है, इस माना को जिसको ज़िक्र किया गया। कौन सी माना को ज़िक्र किया गया बेटा, इताअत वाली माना को। वह माना ये मुतावा की बेटा माना क्या है, ज़ाहिर बुदन हुसूल असरस, यानी इस काम का असर ज़ाहिर हो गया। मैंने किताब को फाड़ा, किताब भी फट गया, तो उसके फटने ने मेरे उस काम का असर जो है क्या है वो ज़ाहिर कर दिया। अजवफ़ वावी, यानी ऐनुल फ़ेल की जगह पर हर्फ़ इल्लत बेटा क्या है, वाव, उस तरफ करो ना, वो भी देखें।
الانقیاد رام شدن کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت گزار ہونا۔ ویسے رام شدن کو سندھی میں بھی میرے خیال میں کہتے ہیں رام ہو گیا۔ مثلا کوئی گھوڑا ہے جو چڑھنے نہیں دیتا، کوئی کھچر ہے جو چڑھنے نہیں دیتا، سوار اس کو کوئی ایسا جو ہے کیا ہے مثلا چابک مارتا ہے یا کوئی ایسا کرتا ہے کہ بالکل وہ آرام کے ساتھ کہتے ہیں ہاں جو میرے پہ سواری کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ماضی معلوم انقاد تآخر مجہول انقید۔ اب انقاد کا اصل میں انقود تھا، انقید کے اصل انقود بود، اصل میں کیا تھا بیٹا؟ انقود، کسرے بر واو ثقیل بود، واو پر کسرہ کیا ثقیل تھا، بے ما قبل دادنت، وہ کسرہ جو ہے کیا نقل کر کے ما قبل کو دیا۔ البتہ ما قبل پر تو پہلے سے ہی ضمہ تھا، بعد سلب حرکت ما قبل والی حرکت چھیننے کے بعد اب کیا ہو گیا؟ واو ساکن ما قبل مکسور، واو ساکن تھا اور اس کے ما قبل کیا تھا؟ کسرہ، تو کیا ہوا؟ را کو، کس کو؟ واو کو، قلب بے یا کردن، یا میں تبدیل کر دیا، انقیدہ ہو گیا۔ مستقبل ینقادو تآخر، ینقادو بیٹا ینقودو تھا، ینقودو، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف میں تبدیل کر دیا۔ مجہول ینقادو، یہ بھی اصل میں ینقودو تھا، واو کو الف میں تبدیل کر دیا۔ اسم فاعل اور اسم مفعول منقادن، یہ منقادن ہوگا بیٹا۔ اب دیکھیں اسم فاعل ہوگا منقودن، اسم مفعول ہوگا منقودن، پھر توجیہ کے بعد واو الف میں تبدیل ہو جائے گا، تو شکل دونوں لفظوں کی ایک جیسی ہے لیکن جب آپ اس کی حقیقت کو دیکھیں تو وہ الگ الگ ہے۔ امر حاضر انقد، انقد بیٹا اصل میں تھا انقود، کیا تھا؟ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف میں تبدیل کیا۔ امر بنانے کے لیے ہم نے دال کو ساکن کیا، الف بھی ساکن ہے دال بھی ساکن ہے تو دو ساکن تو پڑھ نہیں سکتے، الف کو گرا دیا۔ نہیں لا ینقد، یہاں بھی الف حذف ہو گیا۔ جہد لم ینقد، یہاں بھی الف حذف ہو گیا۔ نہیں لا ینقاد، نفی میں کوئی چیز گرتی نہیں ہے، صرف معنی اس بات جو ہے وہ ناکاری میں تبدیل ہوتی ہے۔ استفہام حل ینقادو، ناقص یائی، الانمہاؤ، سود شدن، سوج جانا، ٹھیک ہے۔ انمہا بیٹا اصل میں تھا انمہی، ٹھیک ہے، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد۔ ینمہی اصل میں تھا ینمہیو، یا پر ضمہ دشوار تھا وہ ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ انمہاءن اصل میں تھا انمہاءین، یا حمزے میں تبدیل ہو گئے۔ المنمہی یہ اسم فاعل ہے، المنمہا یہ اسم مفعول ہے، انمہے یہ امر ہے، لا ینمہے یہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اسے امر اور نہیں کے آخر کو ساکن کرنا چاہیے، یا ساکن نہیں کیا بھائی، جب حرف علت گرائیں گے تو پھر ساکن تھوڑی کریں گے۔ جیسے دعا یدعو سے امر کیسے بنیں گے؟ ادعو، آخر میں ضمہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ رما یرمی سے امر کیسے بنیں گے؟ ارمے، آخر میں کسرہ موجود ہے۔ بھائی ہم فعل مضارع کو جو جزم دیتے ہیں، جزم کے دو قسمیں، جزم بالسکون، جزم بالحذف۔ جزم بالحذف کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آخر میں ہم کسی چیز کو حذف کر دیں گے تو پھر حرکت کو ختم نہیں کریں گے۔ وہ برئین کی اسبوعد لفیف مقرون، کہتے ہیں لفیف مقرون کو بھی ہم نے الگ سے ذکر نہیں کیا، دو لفظوں میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لفیف مقرون بھی ناقص والے قانون کے مطابق چلے گا، جیسے انزوا اصل میں تھا بیٹا انزوی، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد۔ ینزوی، ینزویو تھا، یا پر ضمہ دشوار وہ ہٹا دیا۔ فهو منزوین، منزوین اصل میں منزویون تھا، یا پر ضمہ دشوار اس کو ہٹا دیا توصیف، اس کے بعد التقاء ساکنین ہو گئے تنوین میں اور یا میں یا کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مفعول منزون، انزوے، لا ینزوے، ٹھیک ہے۔ امر میں نہیں میں بھی جو ہے کیا یا گر گئے۔ مضاعف از باب انفعال، باب انفعال سے کوئی مضاعف بھی آتا ہے، جی ہاں، جیسے الانصباب، ریخت شدن، گر جانا کسی چیز کا۔ انصب ینصب فهو منصب وذاک منصب، اسم فاعل اسم مفعول دونوں ایک جیسے ہیں۔ اسم فاعل تھا منصبب، اسم مفعول تھا منصبب، ٹھیک ہے۔ امر حاضر انصب انصب انصبب، نہیں لا ینصب لا ینصب لا ینصبب۔ باب استفعال، این باب برائے طلب فعل باشد، یہ باب کسی کام کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے،
جیسے استکتب یعنی اس نے لکھنے کو طلب کیا، استکتب کا بیٹا مادہ کے کتب، کتب یعنی لکھنا، ٹھیک ہے۔ استخرج اس نے نکلنے کو طلب کیا، یعنی آپ جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی گرمی ہے، میں نے آپ کو کہا پنکھا بھی بند کرو تو آپ چاہتے ہیں کہ نکل جائے، ٹھیک ہے، تو استخرج یعنی طلب کتابت، یہ استکتب کا ترجمہ ہے، یعنی اس نے لکھنا طلب کیا۔ وہ بدر آمدن کرد، یہ در آمدن یعنی باہر نکلنا، اس نے باہر نکلنے کو طلب کیا۔ وہ شاید کہ برائے انتقال باشد، اور ہو سکتا ہے کہ یہ باب انتقال کے لیے، انتقال کیا بیٹا؟ منتقل ہونا، مرنے کی معنی میں نہیں ہے، منتقل ہونا، شفٹ ہونا، ادحالی بحالی، ایک حالت سے دوسری حالت میں، جیسے استحجر تینوں، بیٹا استحجر فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس کا فاعل تین ہے، تین یعنی مٹی، مٹی پتھر بن گئی، اب دیکھیں مٹی کی حالت کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی۔ وسطن وقل جمل، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے بیٹا ترجمہ یہ ہے کہ نر اونٹ مادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، نر اونٹ مادہ ہو گیا، کسی معجزے سے یا کسی پیر نے، جو آج کل کے پیر ہیں وہ بھی ایسے کام کرتے ہیں جناب، لوگوں کا عقیدہ ہے۔ وہ شاید کہ بے معنی اعتقاد باشد، اور ہو سکتا ہے کہ باب استفعال عقیدے کی معنی میں، جیسے استکبرت، استکبر کا مطلب کیا؟ وہ اپنے عقیدے کے مطابق خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، دنیا اس کو بڑا نہیں سمجھتی، وہ اپنے عقیدے کے مطابق۔ واستعظم، اس نے عقیدہ پیدا کر لیا کہ میں عظمت والا ہوں، میں عزت والا ہوں۔ مثال واوی، مثال واوی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فاعل فعل کی جگہ پر حرف علت واو ہو، جیسے الاستجابو، سزاوار چیزی شدن، کسی چیز کا حقدار ہونا۔ مثلا آپ لمحہ میں پہنچ گئے، اب امامے کے آپ حقدار ہیں، امامے کے لیے آپ مناسب ہیں۔ ماضی معلوم استوجب، دیکھیں وہی واو اپنی جگہ پر موجود، ٹھیک ہے، یستوجب واو موجود، استجابن اصل میں تھا استوجاب، کیا تھا بیٹا؟ استوجاب، واو کے ماقبل کسرہ تھا، اس کسرے کی وجہ سے واو کو ہم نے یا میں تبدیل کر دیا۔ مستوجب اسم فاعل، مستوجب اسم مفعول، استوجب امر، لا یستوجب نہیں برکیا سے صحیح، کہتے ہیں اس میں گردان اسی صحیح کی طرح ہوں گے، کوئی تبدیلی توجیہی نہیں آئے گی، صرف مصدر میں تبدیلی آئے گی، مصدر میں واو کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے۔ اجوف واوی، مثال یائی کی انہوں نے بات نہیں کی۔ اجوف واوی کا مطلب ہے کہ باب استفعال کے عین کلمے کی جگہ پر حرف علت واو ہے۔ الاستقامت، استقامت کا مطلب کیا ہے؟ راست شدن، سیدھا ہونا یا کھڑا ہونا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اب استقامت و استقوام تھا، پھر واو کو الف میں تبدیل کیا، پھر الف کو گرا دیا، اس کے بدلے میں تا لے آئے۔ استقام یستقیم استقامتاً، المستقیم اسم فاعل، المستقام اسم مفعول، استقیم فعل امر، لا یستقیم نہیں، ٹھیک ہے۔ اقام یقیم اقام، کہتے ہیں جو وہاں قانون تھا وہ سب یہاں قانون فٹ کریں۔ اگر کوئی لفظ پوچھنا چاہیں تو توصیف صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں، ماضی کا مضارع کا تو میں بتاؤں اصل میں کیا تھا، پوچھنا ہے؟ چلے، ناقص یائی، اجوف کی بات بھی ختم، ناقص یائی یعنی لام الفعل کی جگہ پر حرف علت یا ہے، جیسے الاستخباء، خیمے زدن، خیمہ لگانا، ٹھیک، جیسے استخبا اصل میں تھا استخبیہ، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد، یستخبی اصل میں یستخبیو تھا، یا پر ضمہ دشوار تھا اس کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ استخبان یہ اصل میں استخبایون تھا، الف کے بعد یا اس کو حمزے میں تبدیل کر دیا۔ المستخبی اسم فاعل، المستخبا اسم مفعول، استخبے یہ امر، آپ کہیں گے ساکن نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے کیا یا حرف علت گر گئی ہے، ٹھیک ہے، لا یستخبے یہاں پر بھی حرف علت یا گر گئی ہے۔ لفیف مقرون، لفیف مقرون کا مطلب کیا ہے کہ دو حرف علت جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، جیسے الاستحیاء شرم داشتن، شرم رکھنا، حیا رکھنا یا حیا والا ہونا، جیسے استحیا یستحیی استحیاءن، بیٹا دیکھیں استحیا اصل میں تھا استحیا، کیا تھا؟ یا متحرک ما قبل مفتوح یا قلب الف شد، یستحیی یا پر ضمہ دشوار تھا وہ ہٹا دیا، استحیاءن استحیاین تھا،
الف کے بعد یہ آیا اس کو حذف کر دیا. مستحین یہ اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اصل میں تھا مستحیین, 2 یا تھی, یہاں پر ضمہ دشوار تھا اس کو ہٹا دیا, التقاء ساکنین ہو گئے تنوین میں اور یا میں اس یا کو گرا دیا. وذاک مستحین یہ اس میں مفعول ہے. استحیے یہ امر, لا یستحیے یہ نہیں. وہ شاید کہ گویند استحا یستحی, اور کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں بیٹا ایک یا کو گرا دیتے ہیں بغیر کسی سبب کے, پھر دوسری یا کو الف میں تبدیل کر کے استحا یستحی استحاء کہہ دیتے ہیں. فہو مستحن, وذاک مستحن امر استحے نہیں لا یستحے. ودر حیا, اچھا کہتے ہیں یہ استحیاء کا اصل مادہ تو حیا ہے. ٹھیک ہے, جائز است کے ادغام کنند و گویند حیا حیا حیو تا آخر. یا آپ نماز میں بھی کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, تو اصل میں حیا ہے, یا کو یا میں ادغام کر دیا. اب یہ جو کہتے ہیں نا جائز است کے ادغام کنند, اس کا مطلب ہے کہ اگر ادغام نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ بغیر ادغام کے بھی پڑھ سکتے ہیں. مضاعف الاستتبابو تمام شدن پورا ہونا. استتب یستتب استتبابن, اس میں فاعل مستتبن, اس میں مفعول مستتبن, امر حاضر استتب استتب استتبب. وہ برئین کیا سرست امر غائب و نہیں وجہد, یعنی سب میں 3 طریقے جو ہیں کیا ہیں وہ جائز ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.